پرانے شہر کی ایک خاموش سی گلی میں ایک وسیع و عریض گھر واقع تھا۔ یہ کوئی عام سا گھر نہیں تھا بلکہ نسلوں کو سمیٹے ہوئے ایک مکمل دنیا تھا۔ اس گھر کے درمیان ایک کھلا آنگن تھا جس کو بیچوں بیچ ایک پرانا نیم کا درخت کھڑا تھا۔ یہ درخت اس گھر کی خوشیوں، آنسوؤں، لڑائیوں اور محبتوں کا خاموش گواہ تھا۔ اسی گھر میں رہتے تھے چودھری الیاس صاحب، قد آور شخصیت، آنکھوں میں گہرا وقار۔ ان کی بات کم اور وزندار ہوتی تھی۔ ان کے ساتھی امی جان، نرم مزاج، خوش مزاج، صابر اور ہر رشتے کو جوڑ کر رکھنے والی عورت۔ وہ جانتی تھی کہ گھر اینٹوں سے نہیں بلکہ برداشت اور محبت سے بنتے ہیں۔ چودھری الیاس صاحب کے 2 بیٹے تھے۔ نوید، بڑا بیٹا سنجیدہ، ذمہ دار مگر جلد ہی غصے میں آ جانے والا تھا۔ ان کی بیوی ثنا پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تھی مگر حساس طبیعت کی مالک تھی۔ فہد چھوٹا بیٹا تھا ان کا، نرم مزاج، خاموش مزاج۔ ان کی بیوی اریبہ سلیقے مند، صابر مگر دل میں سب کو سمیٹ لینے والی۔ گھر بڑا تھا مگر دل آہستہ آہستہ تنگ ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، حسن اور عائشہ۔ حسن اور عائشہ دونوں سمجھدار بچے تھے۔ یہ دونوں بچے اکثر نیم کے درخت کے نیچے کھیلتے اور ایک دوسرے سے کہتے کہ یہ آنگن ہمیشہ ہمارا ہی رہے گا نا، اور ہم کبھی الگ تو نہیں ہوں گے نا، ہم ہمیشہ اکٹھے رہیں گے نا۔ ان کی معصوم باتیں اکثر بڑوں کے دلوں پر چبھ جاتی تھیں کیونکہ بڑے جانتے تھے کہ ایک دوسرے سے ناراضگی، ایک دوسرے کے دل میں چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ایک دن بہت بڑے طوفان کو جنم دینے والی ہیں۔ وہ باتیں اب سچ نہیں رہیں گی۔ بڑی بہو ثنا کو اکثر محسوس ہوتا کہ امی جان فہد اور اریبہ کو زیادہ اہمیت دیتی ہیں، حالانکہ وہ گھر کی بڑی تھیں، گھر کی ساری ذمہ داری ان کی تھی۔ وہ گھر کے سارے کام خاموشی سے کرتی تھیں، لیکن پھر بھی انہیں محسوس ہوتا کہ چھوٹے دیور اور دیورانی کو ان کی ساس زیادہ اہمیت دیتی ہیں، جبکہ اریبہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی تھی، لیکن اس کے دل میں یہ بھی خیال پلتا رہتا تھا کہ وہ کبھی اپنی جگہ نہیں بنا سکی، اس لیے کیونکہ بڑی بھابھی بڑی تھیں تو وہ بڑے ہونے کا رعب جماتی تھیں اور اسے طرح طرح کے کام، چھوٹے چھوٹے کام کرواتی، لیکن وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، باورچی خانے کے کام، بچوں کی تربیت، خرچ کا حساب، آہستہ آہستہ دلوں میں تلخیاں بڑھتی گئیں۔ جب عورتوں کے دلوں میں تلخیاں بڑھ جائیں تو گھر کے اندر جھگڑے جنم لیتے ہیں، اور جب گھر کے اندر جھگڑے جنم لیں تو اس کا زیادہ اثر روزی پہ پڑتا ہے۔ ایک دن بات بہت بڑھ گئی۔ ثنا نے مجھ سے کہا، ثنا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ساری ذمہ داری میری ہی ہے، کیوں اریبہ یہ ساری ذمہ داری نہیں نبھاتی؟ اریبہ نے پہلی بار جواب دیا، کیونکہ میں بولتی نہیں ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ میں اپنا ہر کام بہت سلیقے سے کرتی ہوں، بلکہ زیادہ کرتی ہوں۔ نوید غصے میں بول اٹھا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے اپنے بڑوں سے بات کرنے کی؟ یہ سکھا کے بھیجا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں؟ بس پھر کیا تھا؟ بحث شروع ہوئی۔ اریبہ کبھی بولتی نہیں تھی کیونکہ وہ بہت خاموش مزاج اور نرم دل تھی۔ اس چھوٹی چھوٹی باتوں نے ان کے دلوں میں تلخیاں پیدا کر دی تھی۔ نوید نے غصے میں کہا، بس بہت ہو گیا، الگ رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے گھر کی بنیادوں میں درار ڈال دی ہو۔ اس رات امی جان نے کسی سے کچھ نہیں کہا، خاموش بس یہ سب کچھ دیکھتی رہیں اور جائے نماز پر بیٹھ گئیں۔ آنسو بہتے رہے اور ہاتھوں میں تسبیح گھومتی رہی۔ چودھری الیاس صاحب نے آہستہ سے کہا، گھر ٹوٹ جائے تو دوبارہ بن جاتا ہے مگر رشتے ٹوٹ جائیں تو زندگی ویران ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح امی جان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ سینے میں شدید درد، ان کا سانس رک گیا، گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اسپتال کے باہر ثنا اور اریبہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رو رہی تھیں۔ بھلے ان کے جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن کافی ٹائم سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہی تھیں، سکھ دکھ بانٹ رہی تھیں، تو اس دکھ کی گھڑی میں بھی دونوں ایک ہو گئیں۔ وہ دونوں عورتیں جو کل تک ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھیں، آج ایک ساتھ کھڑی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا، امی کو شدید جذباتی صدمہ پہنچا ہے۔ ہر ایک کی نظریں جھک گئیں۔ سب اپنی اپنی غلطیوں کو پہچان چکے تھے، سب جان چکے تھے کہ انہی کی غلطی تھی کہ گھر میں یہ طوفان آیا اور امی جی اس مقام پر پہنچ گئیں۔
اسپتال کی راہداری میں اریبہ نے فہد سے کانپتی آواز میں کہا، اگر یہ گھر ٹوٹ گیا تو ہم سب ٹوٹ جائیں گے۔ ثنا نے پہلی بار نوید کا ہاتھ پکڑ کے کہا، مجھے الگ نہیں ہونا، میں اس گھر کو بچانا چاہتی ہوں۔ میں اتنے ٹائم سے اس گھر میں رہ رہی ہوں، اب مجھے یہ اپنا اپنا سا لگتا ہے۔ وقتی طور پر مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، لیکن میں سمجھ گئی ہوں اس گھر سے الگ ہو کر میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ یہ الفاظ شادی کے بعد پہلی بار دل سے نکلے تھے۔ امی جان کی طبیعت سنبھلنے لگی، گھر کا ماحول بھی بدلنے لگا۔ ثنا نے اریبہ کو بہن کا درجہ دے دیا تھا، اب دونوں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرتی تھی۔ ثنا بڑی تھی، اس لیے وہ گھر کی ساری ذمہ داری سے کام سارے خود کرتی اور اریبہ اس کی بہت مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اریبہ نے ذمہ داریاں بھی بانٹ لی تھیں۔ نوید اور فہد پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ بچوں کی ہنسی دوبارہ آنگن میں گونجنے لگی تھی۔ ایک شام چودھری الیاس صاحب نے سب کو آنگن میں بلایا۔ مشترکہ خاندان آسان نہیں ہوتا، مگر یہ ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ یہاں صرف رہنا نہیں، ایک دوسرے کو سہنا بھی پڑتا ہے۔ حسن نے نیم کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کہا کہ امی اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہیں گے۔ امی جان کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ نیم کا درخت خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ پیغام: مشترکہ خاندان صبر مانگتا ہے، سمجھوتا سکھاتا ہے اور محبت کو زندہ رکھتا ہے۔